آفتاب پونا والے نے اپنی ہی معشوقہ شدا کا قتل کر دیا تھا۔ اس درندے کے خلاف مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ سراپا احتجاج کیا بلکہ اس قتل کی مذمت کی اور اسے درندگی قرار دیا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ آفتاب نے اپنی ہی معشوقہ شدا کو اس وقت قتل کر دیا جب دونوں میں تکرار ہو گئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ دلی میں آفتاب نے اس قتل کی واردات کو انجام دیا، اس کے بعد لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ ایک غیر انسانی عمل ہے اور اسے شیطانی عمل بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ آفتاب ایک ایسا شیطان ہے جو انسانیت کے اور رحم کے قابل نہیں ہے، اس لیے آفتاب کے خلاف مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ احتجاج کیا ہے بلکہ مسلمانوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس سے آفتاب کی اس حرکت سے اسلام اور مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آفتاب ایک وحشی درندہ ہے جس نے اس قتل کو انجام دیا۔ اس کے اس عمل کو بھی مسلمانوں نے غلط قرار دیا کہ وہ غیر اسلامی حرکت انجام دے رہا تھا۔ لیو ان ریلیشن شپ اسلام میں ممنوع ہے اور حرام ہے۔ کوئی بھی بغیر شادی شدہ کسی لڑکی کے ساتھ زندگی یا کمرے میں رات نہیں گزار سکتا، لیکن اس کے باوجود آفتاب اور شدا ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آفتاب کے اس وحشی عمل کے بعد وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل اور دوسری فرقہ پرست تنظیمیں متحد ہو چکی ہے اور وہ اسے لو جہاد کا نام دے رہی ہے۔ یہ لو جہاد نہیں بلکہ قتل ہے اور قتل کو قتل کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ مجرم اور ملزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ ہمیں دستور ہند بھی سکھاتا ہے اور یہی انسانیت کا نظریہ ہے۔ ملزم اور مجرم کو کسی مذہبی عینک سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز پیغامات بھی عام کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف ایک موومنٹ شروع کرنے کی تیاری کر دی گئی ہے۔ آفتاب پونا والا کھوجا اسماعیلیہ ہے اور اس سے جو ہے اس کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس سلسلے کو نہ صرف یہ کہ مذمت کی قرارداد پاس کی ہے بلکہ آفتاب کے اس عمل کو غیر اسلامی قرار دیا ہے۔ آفتاب پونا والے نے جو حرکت کی ہے اس سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش فرقہ پرست تنظیمیں کر رہی ہیں۔ ہندو انتہا پسند تنظیمیں نے اسے لو جہاد کا نام دے کر نہ صرف یہ کہ مشتعل کرنے کی کوشش کر رہی ہے بلکہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول تیار کیا جا رہا ہے جسے ممبئی پولیس ناکام بنائے گی۔ ممبئی پولیس کمشنر وویک فنسلکر نے بتایا کہ مجرم اور ملزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسے صرف مجرم یا مجرم کی حیثیت سے ہی دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف پولیس کارروائی کر سکتی ہے جبکہ سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اگر کوئی قصدن اس طرح کے معاملات کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں نے اس معاملے میں نہ صرف یہ کہ مذمت درج کروائی ہے بلکہ مجرم کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے۔ البتہ آفتاب پونے والے کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور قانون کے مطابق معاملات جاری ہیں۔ وویک فنسلکر نے کہا ہے کہ نظم و نسق کے لیے پولیس ہر طرح سے تیار ہے۔ اگر کوئی فرقہ پرست عناصر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو ٹھیس پہنچانے یا اسے پارا پارا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر بھی پولیس کارروائی کرے گی۔ انہوں نے نوجوانوں سے، مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اشتعال انگیز پیغامات کو عام کرنے کے بجائے اس قسم کے پیغامات کی اطلاع جو ہے پولیس کو فراہم کریں اور سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کے متنازع بیانات سے گریز کریں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اشتعال انگیز اور فرقہ پرست طاقتوں سے انہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ فرقہ پرست طاقتیں موقع پرست ہوتی ہے اور وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی حال آفتاب اور شدا کے قتل کے معاملے میں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے حالات ہیں اسی حالات کو بہتر طریقے سے بنایا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فرقہ پرست طاقتوں کے جال میں پھنسنے کے بجائے ہمیں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارگی پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہی ملک کا گہوارہ ہے اور ہمیں مل جل کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اس قسم کا پیغام وویک فنسلکر نے عام کیا ہے جبکہ آفتاب کی اس وحشیانہ حرکت پر علماء کرام نے بھی مذمت کی ہے۔ کیا کہا اس سلسلے میں علماء کرام اور علماء کونسل کے جنرل سیکرٹری محمود دریابادی نے
دیکھیے جہاں کا انصاف کی اس خاص رپورٹ۔ یہ آفتاب اور شرزا کا معاملہ کئی دنوں سے میڈیا پر چل رہا ہے۔ جس بے رحمی سے اور جس وحشیانہ انداز میں اس لڑکی کا آفتاب نے قتل کیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، بے درندگی کا فعل ہے۔ ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ ایک جرم ہے، اس کو جرم کی طرح سے دیکھا جانا چاہیے۔ کچھ لوگ اس کو لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لو جہاد ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ لوگ تو برسوں سے لیو ان ریلیشن شپ کے اندر رہ رہے تھے۔ اس طرح سے رہنا اسلام کے خلاف ہے، اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ بغیر شادی کے کسی بھی عورت کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں بھی یہ غلط چیز ہے، یہ ہندوستانی کلچر کے بھی خلاف ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ لیو ان ریلیشن شپ کے تحت جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ اچھا، دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے مسلم نوجوانوں سے کہ اس طرح کے چکروں میں مت پڑیے۔ ہماری مسلم بچیاں ہیں، بہت سی بچیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں، جہیز کی وجہ سے، دوسری بہت سی وجوہات کی وجہ سے۔ آپ لوگ ہمارے مسلم نوجوان لالی پاؤڈر کے چکر میں پڑ کر کے پھنس جاتے ہیں، خود بھی بدنام ہوتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں، پوری قوم کو بدنام کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اپنی بچیاں ہیں، مسلم بچیاں ہیں، ان کی طرف توجہ کیجیے، زیادہ سے زیادہ ان کی شادیاں کروائیے، مسلم بچیوں سے شادیاں کیجیے۔ یہ ہم پوری طرح سے کہنا چاہتے ہیں، اس سے اسلام بھی بدنام نہیں ہوگا اور سارے لوگ محفوظ رہیں گے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ لڑکے جوش کے اندر کچھ کر لیتے ہیں، ان کے ماں باپ، ان کا پورا خاندان پریشان ہوتا ہے، پورا مذہب بدنام ہوتا ہے۔ یہ جو فعل ایک مرتبہ پھر ہم اس فعل کی مذمت کرتے ہیں جو آفتاب نے کیا۔